صاحب، حافظ محمد مونس، حافظ محمد حارث، حافظ محمد ارحم، درجہ قاری محمد نعمان صاحب، حافظ عبد الرحمان، السلام علیکم سامعین، 18 شعبان المعظم اور 17 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے مفتی عفان منصور پوری کا خطاب۔ یہ خطاب اصل میں جامعہ فلاح درین بلاسپور کے سالانہ اجلاس میں ہوا ہے، جہاں ماشاءاللہ 23 حفاظ اکرام، 13 افتاء، تجوید کے 5 اور مدرسۃ البنات سے دینیات کی 15 طالبات نے نصاب کی تکمیل کی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں حضرت محتم صاحب مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ خطاب اور دعا ہوئی ہے، اسے ہم الگ سے پیش کریں گے۔ یہاں مولانا حبیب اللہ مدنی کا خطاب ہوا ہے۔ صدر ہمارے مد نظر مفتی عفان منصور پوری خطاب ہے جو پیش خدمت ہے۔ ماشاءاللہ یہ ادارہ مولانا محمد اسماعیل صادق بلاسپوری دامت برکاتہم العالیہ کی نگرانی میں اپنا علمی سفر پورا کر رہا ہے، اور یہاں نظامت اور علماء کا جو استقبال ہے وہ مولانا میر زاہد نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، وفی روایہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، وفی کل خیر واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور طلبہ عزیز، جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ کے زیر اہتمام و انتظام منعقد ہونے والے اس روح پرور اور ایمان افروز اجتماع اور جلسہ دستار بندی میں شرکت و حاضری ہم سب کے لیے سعادت و خیر کا باعث و ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اس مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور اس مبارک موقع کی مناسبت سے جو قیمتی نصائح اور قرآنی و نبوی پیغامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بھی بہرور فرمائے۔ اس موقع پر ہم جہاں سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کے شکر گزار ہیں، وہیں دل کی گہرائیوں سے اپنے ان عزیز اور خوش نصیب بھائیوں کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، جن کے سینوں کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے کلام مقدس کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، چنا، یعنی جو حافظ قرآن بنے، اور وہ خوش نصیب احباب جنہوں نے اس مدرسے میں زیر تعلیم رہتے ہوئے علوم شریعت سے اپنے قلوب کو معمور و منور کیا، اور تکمیلات کے مختلف درجات سے فراغت انہوں نے حاصل کی۔ اللہ تعالی ان تمام طلبہ عزیز کے علم میں اور عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ پاک
دین کا داعی اور خادم بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت میسر فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالی نے جن انگنت اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے، ان میں نعمت ایمان اور دولت اسلام وہ جوہر و متاع ہے جس کی ہمسری اور برابری کوئی دوسری نعمت و دولت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے محض اپنے کرم سے اور فضل خاص سے اس نعمت عظمیٰ سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم بہترین مومن بن کر، اچھے مسلمان بن کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں روز و شب گزارنے والے بن جائیں۔ یہی نعمت ایمان کی قدردانی ہوگی اور یہی اس دولت کے حوالے سے شکر گزاری ہوگی جو اسلام کی شکل میں اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو میسر فرمایا۔ اللہ تعالی نے اپنے مقدس کلام میں اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں جا بجا ایسی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اختیار کرنے والا اللہ کی نگاہ میں کامل مومن اور اچھا مسلمان بن کر زندگی گزارنے والا شمار کیا جائے۔ ہمیں اپنے آپ کو قرآن پاک میں ذکر کردہ صفات کے مطابق اور احادیث طیبہ میں مذکور علامات و نشانیوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی اور ان صفات ایمانیہ سے مزین ہو کر زندگی گزارنی ہے جن سے متصف انسان اللہ کی نگاہ میں واقعی اور حقیقی مومن و مسلمان کہے جانے کے لائق۔ ہم نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ایسی صفات اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے، تلقین کی ہے اور ترغیب دی ہے جن کو اختیار کر کے انسان دنیاوی کامیابیاں اور عزت بھی حاصل کر سکتا ہے اور اخروی سعادت و سربلندی سے بھی وہ مالا مال ہو سکتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام حدیث پاک کے پہلے جز میں ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک طاقتور مومن و مسلمان بہت بہتر ہے اور اللہ کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ ہے ایک کمزور مومن و مسلمان کے مقابلے۔ اس جملے کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام نے ایمان والوں کو یہ تاکید فرمائی کہ تم طاقتور، تندرست و توانا، مضبوط و مستحکم ہو کر دنیا میں زندگی گزارو تو ایمان والوں میں تمہارے نمبرات اللہ کی جانب سے بڑھا دیے جائیں گے اور کمزوری کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے مقابلے میں اللہ کی نگاہ میں تم زیادہ محبوب و پسندیدہ اور باری تعالیٰ کے مقرب بن جاؤ۔ اور انسان کو اللہ رب العزت والجلال کا جتنا بھی تقرب نصیب ہوگا اور باری تعالیٰ کی محبوبیت کا جتنا بلند مقام ایمان والے کو میسر ہوگا اتنی ہی عظیم سعادت کا وہ حامل مانا جائے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے
جس طاقتور مسلمان کو کمزور مسلمان کے مقابلے میں بہتر قرار دیا ہے، اس سے کیسی طاقت مراد ہے، کیسی قوت مراد ہے، کیسا استحکام اور کیسی مضبوطی مراد ہے۔ حضرات محدثین و علماء اس کی تشریح فرماتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ دو طرح کی طاقت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مراد لی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمانی طاقت و قوت کے ساتھ ایمانی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے ایک مومن اگر زندگی گزارے گا تو ایمانی کمزوری کے ساتھ زندگی گزارنے والے مومن و مسلمان کے مقابلے میں اس کا درجہ بڑھا ہوا ہو۔ وفی کل خیر، اگرچہ مومن ہونے کی حیثیت سے خیر اور بھلائی کے مقام اور رتبے کے اوپر فائز ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس مومن میں ایمانی طاقت زیادہ ہوگی، جو مومن ایمانی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوگا، جو مومن اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا ہوگا، وہ اس مومن کے مقابلے میں یقیناً درجے اور رتبے کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہوگا، جو کہنے کو تو مومن و مسلمان ہے لیکن اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کوتاہی برتتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں بناتا، اللہ کی جانب سے عائد ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ کہنے کو مومن و مسلمان ضرور ہے، لیکن ایمان کے جو مقتضیات ہیں اور اسلام کے جو مطالبات ہیں وہ اس کی زندگی کے اندر نمایاں نہیں دکھائی دیتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایمانی قوت کے اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے ہم پلہ اور ہم رتبہ نہیں ہو سکتا جو ایمانی طاقت و قوت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے والے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے دولت ایمان سے اپنے کرم سے تمہیں سرفراز فرمایا ہے، تو تم طاقتور مومن بن کر دنیا میں جیو، یعنی کامل طریقے سے ایمانی تقاضوں پر عمل تمہاری زندگی کے اندر نمایاں ہونا چاہیے۔ ہمارے وہ بھائی جو حافظ قرآن بنے ہیں، یہ جن کے سینوں کو اللہ نے علوم شریعت سے معمور اور منور فرمایا ہے، ان کی ذمہ داری دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس حوالے سے اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اگر اللہ کے کلام کی آیات کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے یا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والے ہیں، تو قرآن و سنت کے مطابق ان کی زندگی بھی گزرنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يحل لصاحب القرآن ان يحد مع من حد وان يجهل مع من جهل۔ قرآن پاک سے نسبت رکھنے والے کسی انسان کے لیے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والا ہو، یا قرآن کی حقانیت و صداقت کو تسلیم کرنے والا ہو، قرآن سے محبت و عقیدت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والا ہو، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سے نسبت رکھنے والے کسی انسان کے لیے یہ چیز زیب دینے والی نہیں ہے کہ وہ کسی سخت کلامی کرنے والے کے جواب میں سخت کلامی کرے، کسی بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے والے کے جواب میں بدتمیزی سے پیش آئے، گالم گلوچ کرنے والے کے جواب میں گالیوں کی بوچھار اپنی زبان سے کرے، بد تہذیبی کا مظاہرہ کرنے والوں سے بد تہذیبی کا معاملہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عام انسان اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا ہو
اور گالی کا جواب گالی سے دینے والا ہو تو سمجھ میں بات آ بھی سکتی ہے، لیکن قرآن سے نسبت رکھنے والا کوئی شخص اگر گالی کا جواب گالی سے دے گا، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دے گا، تو یہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جو قرآن کی محبت اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے، دین سے وابستگی نہیں رکھتے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے احترام سے ان کا دل خالی ہے، اگر انہی جیسے معاملات ہمارے ہوں گے، انہی جیسی حرکتیں ہماری ہوں گی، انہی جیسے اقدامات ہمارے ہوں گے، تو قرآن و سنت سے نسبت رکھنے والوں اور قرآن و سنت سے نسبت نہ رکھنے والوں کے درمیان فرق کیا باقی رہ جائے گا؟ امتیاز کیا باقی رہ جائے گا؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین سے جوڑا ہے، قرآن سے وابستہ کیا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد و روشن فرمایا ہے، اور یہ اسی دینی جذبے کا مظاہرہ ہے کہ اس دینی درسگاہ کی دعوت پر ہم اور آپ اللہ کے اس گھر میں موجود ہیں اور قرآن و سنت کے پیغامات کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری زندگی قرآنی ہدایات کے لیے آئینے کی حیثیت رکھنے والی ہونی چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر روشن ہونی چاہیے اور واضح طور پر دکھائی دینی چاہیے۔ یہ ہے وہ مسلمان کہ جس کو طاقتور کہا گیا، اور ایسا طاقتور مسلمان اللہ کی نگاہ میں عملی اعتبار سے کمزور ہو کر زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے مقابلے میں محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، تباری تعالیٰ طاقتور مومن بن کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی تندرست رہنے کی ہر ممکن کوشش و فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جسم جس سے ہم دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہنے کو تو ہمارا ہے لیکن حقیقتاً اس کے مالک اللہ رب العزت والجلال۔ ہمیں تو عاریت کے طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے یہ جسم اللہ نے عطا فرما دیا۔ جب تک اللہ چاہیں گے جان میں جان رہے گی، اور جب اللہ چاہیں گے روح پرواز کر جائے گی اور انسانی جسم بے جان ہو جائے گا۔ ایک انسان کی اور بالخصوص ایک مومن و مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حتی الامکان جسمانی طور پر اپنے آپ کو تندرست و توانا، مضبوط و طاقتور رکھنے کی فکر و کوشش کرے۔ اگر اس نے جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور کرنے کی راہ کو اپنایا ہے اور اختیار کیا ہے، ایسی عادتوں کا شکار ہوا، ایسے کھان پین کے اندر ملوث ہوا، ایسے شوق اس نے پالے جس کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے مرض کا اور بیماریوں کا اس کو شکار ہونا پڑا اور وہ کمزور ہو گیا، تو اللہ کی نگاہ میں طاقتور و تندرست ایمان والے کے مقابلے میں وہ بہتر قرار نہیں دیا جائے، اس لیے کہ جب جسم میں جان ہوگی، طاقت ہوگی، مضبوطی ہوگی، تو انسان بہت اچھی طرح اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کر پائے گا، اپنی ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے پائے گا۔ اور اگر جسمانی اعتبار سے کمزوری کا انسان شکار ہو جائے گا تو بہت سے خیر کے کام انجام دینے کا جذبہ رکھنے کے باوجود عملی طور پر وہ کام انجام نہیں دے پائے گا، اس لیے کہ جسم اس کو اجازت نہیں دے۔ اس جملے کے ذریعے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ روح کی پاکیزگی اور روح کو طاقتور اور مضبوط رکھنے کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی انسان کو تندرست و توانا اور مضبوط رہنے کی کوشش و فکر کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو کبھی کوئی بیماری لاحق ہو
تو اسے غفلت نہ برتنی چاہیے، بلکہ جلد از جلد اس بیماری کے ازالے کی فکر کرنی چاہیے، علاج و معالجہ کر کے بیماری سے بچاؤ کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے صحت و عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو جسمانی اعتبار سے انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے طبقے میں بہت سے لوگ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کے عادی بنے ہوئے ہیں جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ چیزیں زہر کی حیثیت رکھنے والی ہیں، جسم کو اندرونی اعتبار سے کھوکھلا کر دینے والی ہیں، انسان کو بیکار بنا دینے والی ہیں، لیکن اپنے شوق کے پیچھے لوگ نقصانات کا احساس نہیں کرتے اور ایسی چیزوں کے استعمال میں برابر لگے رہتے ہیں۔ کیا شراب نوشی مسلمانوں میں عام نہیں ہے؟ کیا نوجوانوں کا بڑا طبقہ نشے کا عادی نہیں بن رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں کہ شراب انسانی جسم کے اعضائے رئیسہ کو کس طرح لاغر و کمزور بنا دیتی، اور نشہ انسان کو عقل سے پیدل کرنے والی چیز ہے، اور نشے کے استعمال کا عادی نوجوان کہیں کا نہیں رہتا، نہ دین کا رہتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے، نہ اپنا رہتا ہے، نہ پرائے کا رہتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس شوق کو پال رکھا ہے انہیں اپنی صحت کا احساس نہیں ہوتا، 2 وقت کھانا نہ ملے گزارا کر لیں گے، لیکن وقت پر شراب کا جام نہ ملے تو بے چین ہو جائیں گے۔ کئی دن وقت پہ کھانا نہ ملے تو گزر جائے گا دن، لیکن نشے کی جو چسکی انہوں نے اپنی زبان پر لگا رکھی ہے اس کا اگر استعمال نہیں کریں گے تو مضطرب اور بے چین ہو جائے گا۔ اور اب تو نشہ صرف معقولات و مشروبات یعنی کھانے پینے کی چیزوں ہی کے ذریعے نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ سونگنے کے ذریعے نوجوان نشہ کر رہے ہیں، انجیکشن کے ذریعے نشہ لیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ایسے ذرائع دنیا کے اندر عام ہو رہے ہیں جن کو استعمال کر کے انسان وہ چیزیں استعمال کر رہا ہے جو اس کے جسم کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں اور خطرناک ہیں۔ اگر اس طرح سے انسان اپنی تندرستی کو، صحت کو اور توانائی کو ضائع کرے گا تو وہ اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہو جائے گا، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں اس کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام اس جملے کے ذریعے امت کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہر اس چیز کے استعمال سے باز آؤ جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے نشہ ہو، چاہے گٹکا ہو، چاہے بیڑی سگریٹ وغیرہ ہو، یہ سب مضر صحت ہیں اور نقصان دہ۔ گٹکے کے لوگ اتنے عادی بنے ہوئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں بیشتر اوقات ان کے منہ میں گٹکا رہتا ہے، جیب میں پیسے ہو یا نہ ہو لیکن گٹکے کا پیکٹ ضرور ملے گا، حالانکہ بڑے بڑے حروف میں اس میں لکھا رہتا ہے کہ اس کا استعمال مہلک مرض میں مبتلا ہونے کا باعث و سبب بنتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کثرت سے گٹکے کا استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے دہانے سکڑ گئے، وہ لقمہ بھی سلیقے کے ساتھ منہ میں نہیں ڈال سکتے، لیکن گٹکا ان کو اتنا پیارا ہے کہ منہ چاہے سکڑ جائے لیکن گٹکا نہیں چھوٹے۔ اللہ تعالی اس طرح کی لعنتوں سے اور مضر صحت چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں طاقتور مومن بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا وَاحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، جو چیزیں تمہارے لیے نفع بخش، مفید اور فائدہ مند ہیں انہی کو اختیار کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ لایانی اور بیکار کے مشغلوں میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کرنے والے اور برباد کرنے والے مت بنو۔ دنیاوی معاملات میں شریعت کے حدود و دائرے میں رہتے ہوئے جو چیزیں تمہیں مفید اور فائدہ مند محسوس ہو رہی ہیں
ان کو حاصل کرنے کی، جائز طریقے سے ان کو اپنانے کی اور ان کو وصول کرنے کی کوشش کرو، کسب حلال میں لگو۔ یہ بھی انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جیسے 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی فرض ہے، ایسے ہی حلال روزی کی تلاش و جستجو میں لگے رہنا یہ بھی انسان کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اگر سرمایہ اس کے پاس نہیں ہوگا تو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ وہ کیسے پالیں؟ اسی طرح ہر اقدام کرتے وقت، ہر عمل کرتے وقت انسان یہ سوچے کہ میرے لیے یہ اقدام اور میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت رضائے الہی کے حصول کا باعث و ذریعہ بنے گا یا اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دینے والا بنے گا۔ اگر دل اس بات کی شہادت و گواہی دیتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ندامت و شرمندگی کا سامنا تجھے کرنا پڑے گا اور اللہ کے یہاں جواب دہی مشکل ہوگی، تو فوراً انسان کو قدم پیچھے ہٹا لینے چاہیے، اپنی خواہش کو پامال کرنا چاہیے اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اقدام کرنے کا اور زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے مشاغل آج ہمارے سماج و معاشرے میں عام ہو گئے ہیں جن کا شکار ہو کر امت کا ایک بڑا طبقہ لایعنی کاموں کی نظر اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو کرنے لگا۔